السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2022 عیسوی 1443 ہجری رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے، اور اس رمضان المبارک میں ڈھیر ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے رحمت بھی تشریف لائی ہے پنجاب سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان جناب میر اسامہ صاحب، اور انہی کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے ہی میں مہمان ہیں جمال جامی صاحب، دونوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ پہلے بھی آپ کا تعارف ان کے ساتھ ہو چکا ہے ہمارا، آج ان کے ساتھ جو ہے دوسری نشست ہے دونوں حضرات کے ساتھ، تو ہم بلا تاخیر ان کی طرف چلتے ہیں، اور پھر سیشن کس موڑ پر جاتا ہے وہ آگے آپ خود جان لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا اچھا میر صاحب، کیسے رہا آپ کا سفر؟ کیسا رہا؟ بہت زبردست۔ دوبارہ کیسا لگا آپ کو ہمارے شو پر آ کر؟ بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ یہ آنے کا موقع دیا، اور بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے، سفر بھی بہترین رہا ماشاءاللہ۔ اچھا اسامہ بھائی، سیشن کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں کراچی پہلی بار آنا ہوا؟ نہیں، رمضان المبارک کے دنوں میں کراچی موسٹلی آنا جانا رہتا ہے جی۔ اچھا، ایک سوال ہے، یہ ہے جو بھی آؤٹ آف سٹی جو ہوتے ہیں، کراچی سے باہر کے لوگ جب وہ کراچی آتے ہیں رمضان المبارک میں، تو وہ بہت ڈفرینٹ سے فیل کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے ماحول کو لے کر، انوائرمنٹ کو لے کر، تو کیسا لگا آپ کو کراچی میں رمضان المبارک کے دن؟ میں کیونکہ میری موسٹلی فیملی کراچی میں بھی یہاں ہیں، رہ رہے ہیں لوگ بہت سے، مطلب تو اس لیے میرے لیے تو یوز ٹو ہے، کچھ اتنا نیا نہیں تھا۔ لیکن میرے ساتھ اس بار ایک دوست ساتھ آئے ہیں تو ان کو بہت آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اور کچھ ہے اس میں کہ مطلب کچھ علاقوں میں بہت ہی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ یار یہاں پہ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ایریا ہیں، کچھ ہیں جو بہت زبردست وسیع ایریاز ہیں، تو ان میں کچھ اچھا بھی فیل ہو رہا تھا۔ تو کچھ اس طرح کی مکس فیلنگز چلتی ہیں، خصوصی طور پہ جو نئے حضرات یہاں پہ آتے ہیں، جو آ کے یہاں پہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اتنے مسائل نہیں ہیں۔ اچھا، ہم سیشن کی طرف آتے ہیں۔ اسامہ بھائی، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، دونوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں حضرات کی رائے میں یہاں مطلوب ہوگی مجھے، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ جو رمضان کی رونقیں ہوتی تھیں، چہل پہل، لوگوں کا آنا جانا، عبادات کا، مساجد کا جو ہے ایک دم منور ہو جانا، مساجد میں لوگوں کی بھیڑ کا جمع ہو جانا، ایک رمضان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا، تو وہ پورا عالمی سطح پر وہ رمضان جو ہے منایا جاتا تھا، تو کیا لگتا ہے اس وقت آ کر اس سال جو ہے وہ رمضان کی جو رونقیں تھیں اس میں کمی آئی ہے یا زیادہ ہوئی ہیں؟ جامی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آپ کی رائے لوں گا اس میں، تو اس سال آپ کیا ڈفرینٹ فیل کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے؟ بہت شکریہ آپ نے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ رہی بات رمضان المبارک کی رونقوں کی، اور جو ماحول ہوتا ہے شہر کراچی کا، یا پھر جو ورلڈ وائڈ ایک ماحول بن جاتا ہے خاص طور پہ اسلامی ممالک میں، تو دیکھنے کو رونقوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، ماحول کے لحاظ سے، تو ہم ہر گزرتے سال کے بعد ہم بہت اچھا ماحول دیکھتے ہیں، رونق بھی مزید بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر صرف رونق کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو ہم اچھا جا رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ رونقیں تو بڑھ لی ہیں، جو رمضان کا اصل مقصد تھا، مطلب یہ کہ ایک تعلق مع القرآن، اللہ سے تعلق اور عبادات وغیرہ، اس میں کسی حد تک کمی نظر آ رہی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اگر وہ ایک طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری چیز اس سے مس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اگر اس نے رونقوں کو بڑھانے کی طرف اپنی توجہ کر دی ہے، کھیل کود میں رات کو ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، وہ انہی طرف لگا ہوا ہے، اگر ایک شخص کی اس کی ساری توانائیاں اسی طرف لگی ہوئی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس سے عبادات مس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ہے المیہ۔ البتہ رونقوں کے لحاظ سے آپ نے پوچھا تو اس لحاظ سے تو ماشاءاللہ سے ہم بہت ہی اچھا دیکھ رہے ہیں ایک ماحول۔ اسامہ بھائی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے نا دو طرف ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے، ایک فزیکل ہے اور ایک ڈیجیٹل ہے، تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اس پہ ڈیجیٹل اگر دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ رونقیں بڑھا چڑھا کے کچھ پیش کی جا رہی ہیں، یا کچھ بڑی بھی ہوئی ہیں، لوگ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اگر فزیکلی دیکھیں تو جہاں تک ہم آبزرو کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، فزیکلی وہ جو لوگوں کی اٹیچمنٹ تھی وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور
میں آپ کو یہاں پہ اگر مطلب اس میں یہ ایڈیشن ہم کرنا چاہیں کہ آپ دیکھیں پہلے ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا تھا کہ پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کے جو ہے نا بڑی بھرپور انداز سے افطاری کی تیاری بھی ہو رہی ہے, سحری کی تیاری بھی ہو رہی ہے, اور ایک بہت زبردست انوائرمنٹ تھا. آج کل کیا ایک وہ فیملی ٹائم وہ جو ہے نا وہ مس ہو چکا ہے. اب ہر ایون کہ سحری تک بھی بازار سے آ رہی ہے, سب کچھ بس جو ہے بنا بنایا لے کے آتے ہیں اور اسی پہ ہی چل گئے ہیں. تو وہ ایک جو ماحول تھا, ایک انوائرمنٹ میں فیملی کو ساتھ ملنے کا, معاشرہ ایک بہترین انداز میں جس میں ہم آپس میں بیٹھتے تھے, سب کچھ ایک محسوس ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے, وہ چیز کہیں مس ہوتی جا رہی ہے. اس کو دوبارہ سے لانے کی کوشش کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ بھی اس سے بہت اچھے سے آگے بڑھے گا بھی, اور رمضان المبارک کی جو اصلی جو رونقیں ہیں وہ ضرور دوبالا ہو جائیں گی. اچھا, میری اس بارے میں یہ رائے ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہماری فزیکل دنیا ہے, جو ہمارا آپس میں ملنا ملانا تھا, وہ کافی حد تک جو ہے ہم اس کو مس کر رہے ہیں. چونکہ ہم دیکھا جائے تو ہم ڈائریکٹ عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے, اور طرح طرح کی جو ہے محفلیں ان کا انعقاد ہو رہا ہے. افطاری کا اہتمام تو ہم ماشاءاللہ اتنے بہترین انداز میں کر رہے ہیں, ہر جگہ آپ کو ملے گا. لیکن جو عبادات ہوتی تھیں ہماری مساجد میں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اعتکاف کی نیت سے آ جانا, تراویحوں میں ساری رات آ کر بیٹھنا, وہ رونقیں میں مس کر رہا ہوں اس سال کافی. اسی لیے میں نے آج کا یہ سیشن بھی بلایا. ہاں, اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ رمضان المبارک گزر رہا ہے ہمارے اوپر. اس حوالے سے میں کچھ شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن کے ہی مطلب یہ کہ دور میں اکثر ہم دیکھا کرتے تھے کہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا گھروں میں, بہن بھائیوں کے درمیان بھی, دوستوں کے درمیان بھی, کہ بھائی آپ نے کتنے پارے پڑھ لیے, آپ کے کتنے ختم ہوئے. ایسے ہی ٹھیک ہے, میرا ایک ختم ہو چکا ہے, 2 ہو چکے ہیں, میں انشاءاللہ اس رمضان میں جو ہے نا 3 ختم کروں گا, 5 کروں گا, 10 کروں گا. اور یہ یقین کریں ہمیں ماحول باقاعدہ دیکھنے کو ملتا تھا, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. بمشکل اگر آج سے ہم 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ماحول تھا. بس وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا اتنی زیادہ ڈیجیٹل نہیں ہوئی تھی, موبائل وغیرہ اتنے عام نہیں ہوئے تھے, اور فزیکل لوگوں کا وقت کہیں نہ کہیں یا مسجد میں صرف ہو رہا ہوتا تھا, یا مسجد میں یا پھر گھر میں. تو وہ جب لگتا تھا ایک جگہ وقت لگتا تھا تو اس کی روحانیت بھی انسان محسوس کرتا تھا. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں, اگر ہم رمضان کو اب خاص طور پہ ہم دیکھیں مثال کے طور پر رمضان, یہ بات تو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی مومن ہے اس کا جو جذبہ ہے عبادت کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے بہت بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے, فرائض کا وہ اہتمام کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, عبادات کی وہ کوشش کرتا ہے. اب اس کے ایک میں نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں صرف 1 مہینے میں ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ اتنا ایک چینج آ جاتا ہے, اس کے اثرات دیکھیں. اس 1 مہینے میں آپ کو اللہ کی نعمتیں اتنی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ عام روٹین میں وہ آپ کو نہیں ملتی. دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ ہر شخص جو ہے نا بظاہر کہا جائے گا کہ یار رمضان ہے, روزگار جو ہے نا ہمارا ٹھپ ہو گیا, لیکن اللہ نے نعمتیں اس مہینے میں بڑھا دی ہیں. مین وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا تعلق اس مہینے میں پہلے کی بنسبت بہتر ہو جاتا ہے اللہ سے. وہ اللہ سے زیادہ جو ہے نا قریب ہوتا ہے, اللہ سے زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, تو اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. اگر ہم اسی سلسلے کو لے کر, اگر مطلب یہ قربتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر ہم لے کر مزید چلیں, مزید 11 مہینے بھی اگر ہم اللہ کی عبادات کرتے رہیں, فرائض کا اہتمام کرتے ہیں, تو یقین کریں جو نعمتیں اور جو خوشیاں اور جو رحمتیں اور برکتیں ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں سالہ سال دیکھنے کو ملیں. اچھا اسامہ بھائی, یہ جو چیزیں جمال بھائی نے بتائیں ہم جو مس کر رہے ہیں, میری رائے کے مطابق جو ہے کسی حد تک سوشل میڈیا اس کی وجہ ہے. اویئرنیس, غیر ضروری چیزوں کی طرف لوگوں کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, تو اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جو اصل زندگی تھی, ہم عبادات ہیں, ہمارے جو مقصود زندگی ہیں انسان کو, اس میں کمی آ رہی ہے. تو کیا آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا واقعی سوشل میڈیا ہی وجہ ہے رمضان سے دوری کی وجہ؟ اچھا, اگر اس کو ٹوٹلی طور پہ یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا ہے تو یہ اس سے تو کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا جو بے جا استعمال کیا جا رہا ہے, مطلب ضرورت نہیں ہے. اب اگر ہم سارا دن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یا سو کے گزارتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم گزارتے ہیں. اگر جو سوشل میڈیا پہ ہم جو ٹائم گزار رہے ہیں اس کو کہیں مثبت انداز میں اگر ہم گزاریں
रहें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप किसी से गाइडलाइन लेकर चल रहे हैं या किसी भी फेवरेट स्कॉलर को सुनना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको अगर मुस्बत अंदाज में या फिर हम टाइम डिवाइड करके कुछ अगर टाइम में हम उसे यूज़ करें तो फिर इन कीमती लम्हात का पूरी तरह फ़ायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह बेजा और बेधड़क और बेढंगा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे क्या लगता है आपको, हम सोशल मीडिया सोशल मीडिया तो हम जब भी मोबाइल उठाते हैं कोई ना कोई ऐसा ऐड चल रहा होगा और कुछ ना कुछ जो है ऐसी फौज किस्म की वीडियो सामने आई जाती है आपकी वॉल पर, जिससे आपका रोज़ा ख़तरे में पड़ जाता है, तो आपका जो है जो एक ईमानी कैफियत होती है इबादत की वो भी जो है सारी ज़ाया हो जाती। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इस दौर में रहते हुए? सोशल मीडिया के इस्तेमाल ठीक है, आपकी किसी हद तक बात के इश्तिहारात सोशल मीडिया ने दिखाने हैं, आपको बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप किसी मुस्बत एक्टिविटी में आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया दीनी टच देना चाह रहे हैं, आप कुछ भी कुरान पाक से रिलेटेड कुछ तफसीर सीखना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई मुस्बत टॉपिक है, आपको लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ आनी चाहिए या कुछ, अगर हमारा रुझान उस तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो आप जितनी भी इश्तिहारात बता रहे हैं या फोर्स चीज़ें कोई भी इस तरह की आ रही हैं तो उनसे इसी सूरत में बचा जा सकता है। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। जाहिर है कि हम खाली स्क्रोलिंग करते रहेंगे तो फिर तो हमें वो स्पॉन्सर जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी। दूसरा, सर्च लिस्ट भी हमारी इसमें काफ़ी इफेक्ट करती है कि अगर आप मुस्बत अंदाज में कुछ सर्च करना शुरू करते हैं, मुस्बत चीज़ें सर्च करते हैं तो वो भी इफेक्ट करती हैं ना। अगर आप कुछ दीनी कंटेंट सर्च करें तो आपको एड्स भी आपके जो आपका कंसर्न है, जो आप चीज़ें सर्च करें उससे रिलेटेड आपको दिखाया जाता है। तो हम अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि पॉजिटिव एड्स हर तरह का अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव चीज़ें सर्च कर रहे हैं या हमारा रुझान ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ है तो वो फिर चीज़ें भी इसी तरह की हमारे सामने आएंगी। अब इसमें एक बात शामिल करना चाहूँगा। अब जैसे सोशल मीडिया का आपने तज़किरा किया, अब यहीं पर हम ये देखते हैं कि रमज़ान में सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल किस कदर बढ़ जाता है ये भी आप देखें, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशंस, बिल्कुल सही, इस्लामिक कंटेंट जितना भी होता है रमज़ान में उससे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है दरसे कुरान अपलोड करते हैं, तिलावतें अपलोड करते हैं, बयानात आम रूटीन के मुकाबले में रमज़ान में जो है ना ऐसे इस्लामिक कंटेंट को ज़्यादा देखा जाता है। तो रही बात वही बात घूम फिर के आ जाती है उसामा साहब की बात पर कि ये आपके यूज़ पर है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता दुनिया जिस तरफ जा रही है हम इसकी नफ़ी नहीं कर सकते। अगर हम इसको भी छोड़ दें बिल्कुल ही, हम कह दें कि नहीं यार इसमें ये इश्तिहारात आ रहे हैं या फिर इसमें ये खराबियां हैं, इसकी वजह से इसको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, तो हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि आने वाला दौर इसी का है, बल्कि जो आने वाला दौर नहीं, जो आ चुका है, जो चल रहा है, सही जो दौर आ चुका है देखा जाए इस वक्त भी, अब हम इससे जो है ना सरफे नज़र नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि हम इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। इसकी मिसाल यूं ही समझें कि बेचने वाला तो छुरी बेच रहा है, ठीक है, अब आप पर है कि आप लेकर खुदा ना खास्ता किसी का गला काटते हैं, जाके फल फ्रूट काटते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छी बात कही उन्होंने। हमारे हल्का अहबाब में से भी एक बुजुर्ग हैं हमारे, वो फरमाने लगे कि शायद हम वो आखिरी नस्ल हैं जिन्हें लगता है कि इस मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। शायद उसके बाद वाली नस्ल शायद ये उसको नहीं पता होगा कि इसके बगैर भी लोग ज़िंदा रहते थे। तो ये तो अब ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, पहले रोज़े से ही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है हमें पनाह भी मांगनी चाहिए। और मुल्क में जो एक सियासी माहौल बना हुआ था, एक इंतशार की जो सूरत हाल बनी हुई थी पहले रोज़े से ही, तो उसको लेकर सोशल मीडिया इतने दिनों में जो मैंने यूज़ किया फेसबुक पर, तो पहले जब हम देखते थे तो रमज़ान के दिनों में आपको ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से ही कंटेंट मिल रहा होगा, लेकिन अब रमज़ान के बनिस्बत सियासी कंटेंट आपको जो है अपनी वॉल पर देखने को ज़्यादा मिलेगा। और उसमें किस तरह अखलाकियात का दामन चीरा गया है। एक कोई किसी को डिफेंड कर रहा है तो अपने मुखालफिन को जो है हर किस्म की ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल करना और अखलाकियात का दर्स को भुला देना। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप कुछ राय डाल दें, कुछ नज़र दौड़ाएं और हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें। ज़रूर। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो इस सब में सबसे बड़ी वजह वो दीन से दूरी है। बहुत से लोग दीन को समझते नहीं हैं, दीन पढ़ते नहीं हैं, या दीन को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या दीन इस सब में हमें क्या सिखाना चाह रहा है इस पे वो नहीं कोशिश नहीं करते हैं, सीखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपनी पार्टी के साथ कोई भी सियासी इसमें इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि दूसरे पे जो है
गालियाँ और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं कि जिससे अगला बंदा हर्ट भी होता है, और उसके हम अपने दिल में दूसरे शख्स के लिए बहुत सी चीज़ें जहाँ रखते हैं जहन में, तो हम अपने उसके लिए समझ लेते हैं कि यार ये बंदा गलत हो सकता है, हमारे दिल में उसके लिए कीना पैदा हो जाता है, और बहुत सारी इस तरह की लग़वियात जो हम अपने बारे में उस दूसरे शख्स के बारे में सोच लेते हैं, वहाँ वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। कोई भी पार्टी है, आप किसी भी पार्टी से, हर बंदा आज़ाद है ना इस ममलिकत में जी, तो लेकिन इस सब में आज़ादी में आप दूसरे की आज़ादी का, दूसरे की राय का ख्याल रखते हुए अगर आप ये सब करते हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हर दूसरे को हक़ है कि वो अपनी बात कहे, लेकिन अगर मुस्बत अंदाज़ इख्तियार करके वही बात कही जाएगी तो बहुत अच्छे से अगला बंदा समझेगा भी, उस पर अमल करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अगर अंदाज़ जारहाना होगा और उसमें इस तरह का जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया हुआ है, अगर इस तरह का होगा तो शायद उसमें शऊर तो हम नहीं दे सकेंगे अपनी आवाम को, अपने मुआशरे को, कोई मुस्बत अंदाज में तो कुछ नहीं दे सकेंगे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही। आप जमाल भाई इस बारे में कोई राय देना चाहेंगे नाज़रीन को? ये देखें, सियासत को ना मैं समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है, हम सियासत का सही माने ही हमें नहीं पता होता। हम ये समझते हैं कि सियासत नाम ही इसी चीज़ का है कि हम अपने लीडर के दिफा के लिए सामने वाले को गालम गलोच से नवाजें, ठीक है, उनको लताड़ें, उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाएं, यही मतलब है सियासत का। नहीं, देखें, सियासत में मुकद्दम आपके लिए आपका मुल्क है सबसे पहले, सही, ठीक है, सबसे मुकद्दम आपका मुल्क है। आप अपने मुल्क की मफाद को देखें। फिर ये जो आप, जाहिर सी बात है कि इस्लामी मुल्क है तो इस्लाम ने हमें अखलाकियात का दर्स दिया। एक आम मौके पर जब आपको किसी भी मतलब ये कि किसी भी बुराई से आपको रोका जाता है, तो ये सियासत में आकर वो आपसे ममानियतें हट तो नहीं जाती। मतलब एक आपको रोका गया कि भाई आप किसी को बुरा भला ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं, लेकिन आप यहीं पर आकर जो है गालियां दे रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त, और सामने वालों को नीचा दिखा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि भाई मैं अपने कायद का दिफा कर रहा हूँ, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, तो आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे बेहतर जो मैं राय दूंगा वो ये कि हमें ज़रूरत ही क्या है कि भाई हम अपनी एनर्जी जो है ना, अपनी तवानाइयाँ इन चीज़ों में खर्च करें। या तो भाई हमारा कोई मफाद हो, ठीक है, दुनियावी कोई हमें फ़ायदा मिल रहा हो या उखरवी फ़ायदा हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हम इनके लिए जान की बाजी लगा देंगे। एक जमहूरी मुल्क है और इसमें हर चेहरा तकरीबन हमें पता है कि भाई उसने आके क्या करना है और क्या कुछ करने के बाद उसने चला जाना है, ठीक है। तो उसके लिए बस बेहतर ये कि हाँ भाई, अगर आपने वोट देने का आपको हक है, आप वोट दें, उसके बाद आप अपने ऊपर तवज्जो दें। उसके लिए आप जो है ना अपनी ज़िंदगी आप फेसबुक पे लगा रहे हैं, अपने मुखालिफिन को गालम गलोच देने में आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या जलसे जुलूसों में नारेबाजियाँ कर रहे हैं, तो इससे आपका भी नुकसान हो रहा है। और जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, जाहिर सी बात है हर शख्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब एक मर्द है तो उसके ऊपर उसके घर की कफ़ालत है, ठीक है, बीवी बच्चों की कफ़ालत है, और बच्चों की तालीम है। अब जाहिर सी बात है अगर आप अपनी तवज्जो उस तरफ करने के बजाय सियासत की तरफ किए हुए हैं, तो आपकी वो जिम्मेदारियां आपसे फोत हो रही हैं, तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, इस मतलब इस जो ये इन्वायरमेंट इस वक्त बन चुका, इस सब में आलमी शख्सियत हैं शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती उस्मानी साहब, बिल्कुल गैर सियासी शख्सियत हैं, उसके बावजूद वो मैदान में आए। वो ट्विटर पर ट्वीट करना पड़ा कि यार ये मुआशरा किस साइड पर चला गया है। वो ट्वीट करके उसमें उन्होंने जो है तवज्जो दिलाई कि भाई हम किस जानिब चले गए हैं, हम किन अखलाकियात को अपना रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाते हुए अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं कि हमें देखना चाहिए कि दूसरे को हम किन गलत नामों से पुकार रहे हैं। सूरत हुजरात में उन्होंने जो तर्जमा बाकायदा उसका पूरा ऐड करके उन्होंने उसमें कहा कि यार हम किस तरफ निकल गए हैं। हमें इन सब चीज़ों को देख के, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए कि क्या बात कहनी है, किस तरीके से कहनी है, किस अंदाज से कहनी है, उन सब चीज़ों को देख के चलेंगे, इनको समझ के चलेंगे तो आगे चलना भी आसान हो जाएगा और मुआशरे में बेहतरी भी आएगी इस सब से। अच्छा, मैं इस बारे में कहूँगा कि एक तो बंदा कहता है कि मैं गैर सियासी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये जुमला जो ये कहता है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो खुद सबसे ज़्यादा वो खुद सियासत में जो है मुलविस होता है, और गैर सियासी इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्की सियासत है और हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें इसमें देखना चाहिए क्या चल रहा है। लेकिन वही बात है कि अखलाकियात के दायरे में रहते हुए एक बात मुझे समझ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं गिर जाता हूँ, मुझे कोई नुकसान होता है, मेरे घर में जनाजा होता है,
مجھے ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی، لیکن مجھے پتہ ہے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، میری خوشی ہے، میرا غم ہے، تو میری خوشی اور میرے غم میں میرا یہ دوست آئے گا، اسامہ بھائی میرے پاس آئیں گے، نہ کہ وہ وزیر یا وہ ایم پی ایم این اے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، جس کے دفاع کی جنگ میں، اس نے میرے پاس نہیں آنا ہے۔ تو میری جو آس پاس کے میرا معاشرہ ہے، انوائرمنٹ ہے میرے ان کے ساتھ اخلاقیات میں نے اپنی بہتر بنانی ہے تاکہ میرے مشکل وقت میں وہ میرے کام آ سکیں۔ پھر ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہم جو ہے ان سب چیزوں کو جو ہے ایک الگ طرف رکھ کر جو ہے سیاست میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو انداز سیاست ہے وہ کیا ہے کہ ہم اگر حمایتی کو دیکھ رہے ہیں، حمایتی کو ہم اپنے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم تقلید کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اگر مخالف کو دیکھ رہے ہیں، مخالفین کو ہم جو ہے تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت میں جو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہمیں تو ان لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے دفاع کی جنگ ہمیں لڑنی چاہیے، لیکن جو جنگ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا، ایک تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کا حسن کیا ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے ایک پوسٹ کرنے سے نہ جو ہے وہ وزارت بدلنی ہے، نہ جو ہے عہدے بدلنے ہیں، لیکن ہم غیر ضروری اپنے بھائی کے ساتھ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھا جائے تو بعد میں جو بھی آپس میں مخالفین ہیں وہ بالکل مطلب ایک ہوتے ہیں، ہم نے ان کے چکر میں خود میں اپنی رشتہ داریاں، اپنے دوست احباب، ان سب سے جو ہے نا قطع تعلقی اختیار کر لی۔ بالکل، اس میں دیکھیں نا، شروع میں نے بات کی تھی کہ اصل جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ ملکی مفاد ہونا چاہیے، ملکی ترقی۔ ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی ایک لیڈر کا انتخاب کیا ہے، مجھے اس کی کارکردگی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، نہیں بھائی میں نے فلاں بندے کو ووٹ دینا ہے، اس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے، تو بھائی کیا فائدہ؟ سیاست میں اگر آپ ایک بندے نے حصہ لیا ہے تو آپ کے ملک کو اس سے کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کے لیڈر نے مثال کے طور پہ کچھ نہیں کیا، کوئی اور لیڈر آ کے کچھ اچھا کر رہا ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں اصل تو میرے لیے ملک ہی اہم ہے، اگر ملک کو فائدہ فلاں شخص سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، میرا لیڈر اگر نہیں کر پایا تو دوسرا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ خود کو بالکل ہی باندھ کے نہ رکھیں، ہم ملکی مفاد کو دیکھیں۔ ملک کے لیے جو چیز بہتر ہو، آپ کو لگ رہی ہے کہ بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی فلاں شخص ملک کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی فلاں شخص آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی فلاں بندہ نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس میں کوئی ہچکچاہٹ یا شرم والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ ہی آپ کا کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو بس جو ہے نا جی ختم ہو جائے گا سب۔ تو اس سب کو انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک معتدل انداز اختیار کر کے ہم اس کو لے کے اگر چلتے ہیں پھر تو ہم آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، ملک بھی ہمارا ترقی کر سکتا ہے، اور تمام شعبہ جات جی محبتیں اگر سلامت رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ پاور شوز ہو رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، پہلے ایک جماعت نکلتی ہے جی ہمارا تو اتنا بڑا ہم نے پاور شو کیا، میں دیکھتا ہوں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا قافلہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور ہر کسی کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم حق کی راہ پر ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ پورا ملک ہی ایک دن جو ہے ایک ساتھ نکل کر پاور شو دکھائے اور کہے کہ ہم حق کی راہ پر ہیں، تو پھر یہ کشمیر اور فلسطین ہم سے کوئی دور نہیں ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ جو ہونا تھا سو ہوا، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، تو لیکن ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس رمضان کا آخری عشرہ باقی ہے، تو آخری عشرے میں جو ہے ہمیں شب قدر بھی مل رہی ہے، بائی ون گیٹ ون فری کے ساتھ، بلکہ بائی ون گیٹ ٹو فری مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک لیلۃ الانعام بھی جو ہے آ رہی ہے، آخری رات جسے کہا گیا ہے کہ وہ نجات کی رات ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ مغفرت کی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسامہ بھائی اور جمال بھائی، آپ دونوں سے جو ہے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے سامنے کوئی رائے رکھیں کہ ہم اپنے آخری کے 10 دن کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنا پچھلا جو رمضان ہم نے ضائع کر دیا اس کو بھی کور کر لیں اور ایک بہترین جو ہے کردار بن کر ہم سامنے آ جائیں۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی اتنے انہماک کے ساتھ وہ۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں تو اس سے بھی بڑھ چڑھ کے، یعنی وہ محنت کو بہت زیادہ کر دیتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت زیادہ معمول تھا کہ ان قیمتی لمحات کو جتنا زیادہ قیمتی بنایا جا سکے، وہ اچھے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر کے، اس کو خیر کے کاموں میں حصہ لے کے، کہیں بھی کسی کی مدد کر کے، کسی بھی طریقے سے ہم کوشش کر کے کہ ان لمحات کو، کیونکہ یہ ایسے لمحات ہیں کہ جس میں جو ہے، جیسے آپ نے لیلۃ الانعام کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو اب مزدور کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، آپ جو کچھ کر چکے ہیں، جو کچھ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا جزا دینی ہے، اس کا انعام دینا ہے. اس میں ہم اگر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اس طرح کے رفاہی کاموں میں جہاں تک جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اس میں تو انشاءاللہ العزیز 100% ہم ان لمحات کو قیمتی بنا سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھی بات تھی. جمال بھائی آپ دیکھیں، رمضان میں الحمدللہ ہماری اکثریت تو روزے رکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ کریں کہ ایک تو ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے. روزے ہم رکھ رہے ہیں تو حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایمان و احتساب یعنی کہ ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و یعنی ان بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا روزے رکھنے پر، اس کا اسے یقین ہو، ٹھیک ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر وہ روزے رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے کی خاص برکات ہیں. ساتھ میں ہم یہ کہ قرآن کا معمول بنائیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر ابھی تک آپ نے کوئی ایک ختم نہیں کیا تو کم از کم کوشش یہ کریں کہ آخری عشرے میں آپ 1-2 ختم، جتنے آپ ختم کرنا چاہیں کر لیں. اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے. قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے، کیونکہ ایک طرف کہا گیا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. وہیں دوسری جگہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے. تو یہ رمضان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو اگر ہم صرف روزے رکھ رہے ہیں، قرآن سے ہم نے تعلق اپنا نہیں بنایا ہوا، تو گویا ہم ایک چیز کو چھوڑ لیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے. ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے هو شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کوئی بات چیت نہ ہو. اگر بات چیت ہو بھی تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہو، قرآن کے ساتھ ہو. مطلب یہ کہ قرآنی جو ہے مسائل آپ لے کر آئیں، کچھ سوالات ہوں، تفاسیر ہوں، ٹھیک ہے، تفسیری نکات ہوں، اس حوالے سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. تو ضروری ہے کہ ہم رمضان میں قرآن سے جو ہمارا تعلق بدقسمتی سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے قرآن سے وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے. تو اگر رمضان کے مہینے میں ہم اس جو کیا کہتے ہیں ہماری کوتاہی ہوتی ہے، اگر ہم اس کا ازالہ کرنا چاہیں، اور جو کہ کر سکتے ہیں، کہ اچھا ماحول ہوتا ہے، کہ اچھے معمولات بنے ہوتے ہیں ہر ایک کے، تو یہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا. چھوٹی سی بات، جیسے ہمارے بہت سے حضرات نے نا اس پہ باقاعدہ ٹائم مینیج کیا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ 30 منٹ دیتے ہیں روزانہ تو ایک پارہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے. آپ اگر اسی طرح 60 منٹ دیتے ہیں تو 2 پارے. اسی طریقے سے ہم اگر تھوڑا سا ٹائم بڑھاتے جائیں اور تسلی سے اس کو ٹائم مینیج کر کے اگر ہم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی آپ قرآن پاک بھی ختم کر سکتے ہیں. اور ٹائم مینیج کر کے جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں. کرنے والے جو ہے وہ رمضان میں بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جی 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 ایسے ہی ایسا یہ کہ ہمیں بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو جی ناظرین، ہمارے پاس بہت پیارے مہمان ہمارے پاس موجود تھے. بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے جو ہے ان سے ہمیں روشناس کروایا. تو آج کا سیشن ہم یہیں کلوز کرتے ہیں. ایک آخری بات میں جاتے جاتے کروں گا کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پر ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، سیاسی ماحول ہے ہر طرف، اور اس میں میں اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی وال اٹھا کر دیکھیں اور اپنی پوسٹ دیکھیں اگر ہم، تو ہمیں جو ہے دکھائی دے کہ ہم کس طرح اخلاقیات کا دامن پھاڑ چکے ہیں. اور رمضان کا احترام ہمارے دلوں سے جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. جلد سے جلوس ہو رہے ہیں. اگر فزیکل دنیا کی بات کی جائے تو وہاں بھی رقص چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں. تو سیاست اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ تھا، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پر انعام تھا، ہم اس کو کسی حد تک جو ہے وہ فراموش کر چکے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر چیز کا اجر جو ہے دگنا کر دیا جاتا ہے. رزق میں برکت جو ہے وہ مل جاتی ہے ہمیں. کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہماری 9 سے 5 تک اگر کوئی کرنے والا ہے تو اس کے کام کے اوقات میں کمی آ جاتی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگ سکیں، اپنے رب کو منا سکیں. دیکھیں نا کہ
ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ جیسے اس دن اسمبلی میں بھی کہا گیا کہ اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. تو اگر ہم بحیثیت قوم اچھے لوگ بن جائیں، ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، ہم اپنے اخلاق بہتر بنا لیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبتوں والے معاملات طے کر لیں، تو شاید ہمیں پھر جو ہے حکمرانوں سے اور اپنی سیاست سے، اپنے اقتدار سے کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، نہ یہ کہ تم جو ہے دوسرے کاموں میں لگ جاؤ اور غیر ضروری کاموں میں جا کر اپنا وقت ضائع کریں. تو متقی بننے کی کوشش کریں، رمضان میں فارغ بننے کی کوشش نہ کریں، صرف سو کر رمضان نہ گزاریں اور رات کو باہر بیٹھ کر روشنیوں کا شہر ہو تو روشنیوں کے مزے لیتے ہوئے یا عید کی تیاریوں میں جو ہے اپنی راتیں نہ گزاریں. بہتر یہ ہو کہ ہم دن جو ہے اپنا روزے کی حالت میں اپنی مصروفیات میں اور رات جو ہے عبادات میں گزاریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محبتیں سلامت رہیں. میر اسامہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.